सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर रही है, लेकिन कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कोई पहला धरना या एहतजाज नहीं है। 29 फरवरी 2016 आपको 5 साल पीछे लिए चलते हैं, जब मुमताज़ कादरी को साबिक गवर्नर पंजाब को कत्ल करने पर फांसी दी गई, तो उसके ठीक अगले ही रोज़ खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में लियाकत बाग रावलपिंडी में मुमताज़ कादरी की नमाज जनाजा में लाखों अफराद ने शिरकत की और उस जनाजे के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया गया। उस वक्त की नून लीग की हुकूमत ने कई शहरों में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद खादिम हुसैन रिजवी ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी और 26 जुलाई 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इसे सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर भी करवा लिया। अक्टूबर 2017 में नून लीग की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के हवाले से कुछ तरमीम पेश की, जिस पर अपोजिशन समेत कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया, तो हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में इन शिकों को पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया था। इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नून लीग की हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे और इस्लामाबाद में धरना दे दिया। नून का उस वक्त मौक़िफ़ था कि टीएलपी को नून लीग की हुकूमत पर दबाव डालने के लिए बनाया गया है। हुकूमत की जानिब से कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दौर भी चले और उस वक्त नून लीगी वुज़रा क्या कहा करते थे, इस बारे में ज़रा ये सुनिए। पाकिस्तान और अब आज जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, उस वक्त वो अपोजिशन में थी और धरना देने वाली कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत कर रही थी, उसकी सपोर्ट कर रही थी और वज़ीर आज़म से लेकर तमाम वुज़रा तक इस सपोर्ट में बड़े आगे आगे थे। फिर 2018 के इलेक्शन हुए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। इस इलेक्शन में टीएलपी, जो उस वक्त हुकूमत की जानिब से कलअदम करार नहीं दी गई थी, उसने भी पूरे पाकिस्तान से उम्मीदवार खड़े किए और वोटों के एतबार से वो मुल्क की 5वीं 6ठी जमात बनकर सामने आई। तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए सिर्फ 2.5 महीने गुजरे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को तौहीन रिसालत के मुकदमे में दी जाने वाली सजाए मौत का फैसला तब्दील करके बरी कर दिया और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर सड़कों पर आ गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एहतजाज शुरू हुआ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बार फिर हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रखे। कलअदम तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं की जानिब से बयानात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कहा कि आप अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। रियासत को वहां ना लेकर जाएं जहां वो कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना मानी और नून लीग की हुकूमत की तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत को भी कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने पड़े, जिसकी नाकामी के बाद हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ और एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया। फिर अक्टूबर 2020 में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात का मामला सामने आया और टीएलपी पाकिस्तान एक बार फिर सड़कों पर आ गई और हर बार की तरह इस बार भी हुकूमत के सामने उसने अपने मुतालबात रख दिए और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने का मुतालबा किया। नून लीग, जो अपने दौरे हुकूमत में कलअदम टीएलपी को कानून हाथ में ना लेने का मशवरा देती थी, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई। हर बार की तरह इस बार भी हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन को काबू करने के लिए इंतजामिया को ऑपरेशन करने का हुक्म दिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की सरबराही में मुज़ाकराती टीम ने कलअदम टीएलपी के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी से मुलाकात की, मुज़ाकरात किए और इस बार भी एहतजाज हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदे से ख़त्म हुआ, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को 3 माह के अंदर मुल्क बदर करने से मुतालिक पार्लियामेंट से रुजू करेगी। पार्लियामेंट में यह मामला ज़ेर बहस आएगा और फिर इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया और इस मुआहदे पर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और नूरुल हक कादरी के दस्तखत भी मौजूद थे। लेकिन फ्रांसीसी सफ़ीर को पाकिस्तान से ना निकाला गया और फरवरी 2021 में साद रिजवी ने अपने वालिद के साथ होने वाले हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद का यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया। 12 अप्रैल 2021 को साद रिजवी की लाहौर से गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए मुल्क भर में एक बार फिर एहतजाज शुरू हुआ। कलअदम टीएलपी एक बार फिर सड़कों पर आई है। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता कई रोज़ से जीटी रोड पर धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल है और हुकूमत एक बार फिर एक्शन लेने की बात कर रही है। इंतजामिया ने मुजाहिरीन को इस्लामाबाद पहुँचने से रोकने के लिए अहम सड़कें बंद कर दी हैं। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए शहर शहर क्रैकडाउन किया जा रहा है, सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है। वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई का इशारा भी उनकी जानिब से दिया जा रहा है। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि इनसे आनी हाथों से निपटा जाएगा और हुकूमत अब सख्त एक्शन लेगी और किसी को कानून ख़राब करने की और अमन व अमान की सूरत हाल में नुक्स डालने की जो कोशिश है, इसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ फैसल वार्डा का भी एक बयान इस सिलसिले में सामने आया कि जब ये मुआहदा किया गया था तो उस वक्त वज़रा ने अपनी मर्ज़ी से मुआहदा किया था और वज़ीर आज़म को तो इसका इल्म ही नहीं था। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान इस पूरी सूरत हाल में मौजूद है। फैसल वार्डा साहब ने क्या कहा था, ज़रा ये सुन लें।
تو فیصل وارڈا کی اس گفتگو کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیروں کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اس طرح کا معاہدہ وزیر اعظم کی رضامندی کے بغیر کر سکتے تھے؟ اور اگر ایسا ہوا تھا تو پھر وزیر اعظم اب تک اس پر خاموش کیوں ہیں؟ ان وزیروں کی سرزنش کیوں نہیں کی گئی؟ ان سے اس پوری صورتحال پیدا ہونے کے بعد ان سے استعفیٰ کیوں نہیں طلب کیا گیا؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فیصل وارڈا کے اس پروگرام کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، فیصل وارڈا کے خلاف اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ حسان خاور صاحب ترجمان پنجاب حکومت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر عبدالقیوم صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسان خاور صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ یہ فیصل وارڈا صاحب نے کل جو گفتگو کی ہے یہ رخ کسی اور ہی طرف چلا گیا۔ پرائم منسٹر کی کنسنٹ کے بغیر وہ معاہدہ ہوا تھا، یہ فیصل وارڈا صاحب اپنی ذاتی رائے پیش کر رہے تھے یا پھر یہ حکومت کے اینڈ سے حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے اور وزیر اعظم کو واقعی اس پوری صورتحال کا علم نہیں تھا؟ حسان صاحب دیکھیے، فیصل صاحب نے جو بات کی وہ خود میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں، اور کیا یہ وزیر اعظم کے علم میں تھا کہ نہیں، اس بات کا جواب تو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہی دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا۔ میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت حکومت کا موقف کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کل شیخ رشید صاحب کی بات بھی آپ نے سن لی، پنجاب حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت جو اہم بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس کرائسس کا سامنا ہے اور اس کرائسس کو ہم نے کیسے ریزالو کرنا ہے، اس میں ہماری کیا پرائرٹی ہے اور اس کو ہم کیسے لے کے چل رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ اس بندے نے یہ کہا یا اس نے یہ کہا، یہ کسی کی ذاتی آراء ہے۔ میرے خیال میں اس وقت کے حالات میں اس چیز کی ریلیونس کم ہے کہ ہو سیڈ واٹ۔ اس وقت تو یہ ہے کہ حکومتی پالیسی کیا ہے، اور جو میرے خیال میں بڑی واضح اور دو ٹوک ہے اور آپ کے ساتھ میں ہے۔ لیکن حسن صاحب یہ آپ نے کہا ہو سیڈ واٹ، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت کم ہے، لیکن یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے کہ کس نے کیا کیا، وہ ایک ایسا معاہدہ ہوا جس پر بعد میں حکومت نے عمل نہیں کیا، حکومت پیچھے ہٹ گئی، یہی بنیاد بنی اس پوری صورتحال کو پیدا کرنے کی۔ تو وہ کیا مجبوری کے تحت وہ معاہدہ کیا گیا تھا؟ پہلے سے پلان تھا کہ اس کو پورا نہیں کرنا، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس وقت نہیں سوچی گئی تھی یہ تمام چیزیں؟ اس وقت ظاہر بڑے حکومت کے ذمہ داروں نے یہ معاہدہ کیا تھا، 2 وفاقی وزراء کے دستخط اس معاہدے پر موجود ہیں۔ اچھا دیکھیے، میں تو اسپیسیفکس پہ میں نے آپ کو یہ جواب دیا نا کہ ظاہر ہے کہ اگر فیصل صاحب نے ایک اسپیسیفک بات اٹھائی تو وہ اس کا جواب تو وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے علم میں کیسی آئی اور وزیر اعظم صاحب کو اس پہ کیا موقف ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ماضی جو ہوتا ہے نا، تاریخ، وہ بہت اچھا استاد ہوتا ہے، اور تاریخ سے ہم سیکھتے آئے بھی ہیں اور سیکھنا چاہیے بھی۔ جو چیزیں تاریخ میں اس ہمارے لیے مثبت ثابت ہوئیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے، جو چیزیں منفی ثابت ہوئیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ان لیسنز کی روشنی پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس وقت پچھلے جو ہیں یہ بخیے اور وہ ادھیڑتے رہے تو پھر یہ مسئلہ نہیں ریزالو ہونے والا۔ ہم نے تو آگے دیکھنا ہے، یہ پیچھے کی بات کا وقت کوئی اور ہوگا۔ یہ تو شاید آپ کو 1-2 ہفتے پہلے یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت تو ہم جو اس مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے کہ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت حکومت نے یہ کلیئرلی اپنا موقف دے دیا ہے، واضح موقف دے دیا ہے کہ ہاں، ریاست جو ہے وہ کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گی۔ صحیح۔ چلیں، سمیع ابراہیم صاحب سینئر تجزیہ کار بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سمیع صاحب، اب ظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیں، لیکن ماضی میں جو ہوا اور اس وقت موجودہ صورتحال میں جو ہو رہا ہے، یعنی جس وقت کی جو حکومت ہو وہ اس کو جو چیز سوٹ کرتی ہو وہ اسی کے تحت اسی کے مطابق بات کرے گی۔ آج کی حکومت جب کل اپوزیشن میں تھی تو اس کو یہ احتجاج سوٹ کرتے تھے، آج وہ حکومت میں آگے سوٹ نہیں کر رہے۔ کل جو حکومت تھی نواز شریف کی، نون لیگ کی، اس کو یہ احتجاج سوٹ نہیں کرتے تھے، آج وہ اپوزیشن میں، آج اپوزیشن بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے معاملات؟ جو حکومت میں ہوگی اس کو احتجاج سوٹ نہیں کریں گے اور اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دیتی رہے گی؟ دیکھیے ارباب، یہ معاملہ کوئی احتجاج کا نہیں ہے، اور میں پنجاب حکومت کی اس مجبوری کو سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ماضی قریب میں جس طریقے سے جو ایگریمنٹس کیے اور پھر وہ جو سارے معاملات قوم نے بھی دیکھے، اب ان کو حل کرنے کا ایک طریقہ ان کو اپنانا پڑے گا۔ They should rise above their personal likes and dislikes۔ یہ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کا میں کچھ بہت زیادہ آپ مجھے پتہ ہے بات کر چکے ہیں۔ میں صرف ایک سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایک سٹینڈ آف ہے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ طاقت کے زور پر اس کو واپس لوگوں کو بھیج دے گی، اور یہ ایشو کوئی گورنمنٹ کی ریٹ کا ایشو ہے، سب سے پہلے تو یہ ایک فیلسی ہے۔ اٹ از ناٹ دا ایشو آف ریٹ آف دا گورنمنٹ۔ انہوں نے کوئی گورنمنٹ کی ریٹ کو تو چیلنج ہی نہیں کیا۔ ایک آپ نے ایگریمنٹ کیا، اور وہ ایگریمنٹ آپ نے
پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے کیا ہے ایشو کو. تو پارلیمنٹ میں لے جا کے اسے آپ ڈیفیٹ کروا دیں, وہاں پر آپ اس کی ٹائم بھی آپ گین کر سکتے ہیں, بحث بھی کر سکتے ہیں. سب سے دیکھیں سمیع صاحب, سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, چونکہ آپ ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کل فیصل وارڈا صاحب کے بیان کے بعد سمیع صاحب, اب اس ایگریمنٹ کی کیا وہ متنازع حیثیت نہیں ہو گئی کہ فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں 2 وزیروں نے اپنی مرضی سے وہ ایگریمنٹ کر دیا, وزیر اعظم کا کنسنٹ ہی اس میں شامل نہیں تھا. اس پر اب تک کیا پرائم منسٹر آفس سے کوئی وضاحت آنی جانی چاہیے تھی؟ یا تو فیصل وارڈا کے خلاف ایکشن ہو یا ان 2 وزیروں کے خلاف ایکشن بنتا تھا کہ آپ نے وزیر اعظم کی کنسنٹ کے بغیر کیسے کر دیا؟ نہیں, ایکشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو وابڈا صاحب نے دے دی ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کا تو اپنی گفتگو ہے نیشنل ٹی وی پر کہ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ہم اس کو لے کے جائیں گے مذاکرات کے لیے, اس کو ہم ریزولوشن کو قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے. تو یہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ وابڈا صاحب پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے, وہ بیسیکلی ہی واز آسکنگ کہ منسٹر شوڈ اون دیٹ کہ یہ اب ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں. وہ شاید اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے تھے. ایشو اس وقت یہ ہے کہ اس کو میں خبر حسان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس کو موو فارورڈ اب کیسے جا سکتے ہیں. بھئی آپ قومی اسمبلی میں لے جائیں, لیڈرشپ کو رہا کریں, ان سے آپ مذاکرات کر لیں, پارلیمنٹ کا ایک دن مقرر کرتے ہیں ڈیبیٹ کے لیے, قوم کو پوری وہ ڈیبیٹ دکھا دیں, ریزولوشن کی لینگویج گفتگو کر کے سارے جو اپریہینشنز ہیں ان کو بتا کے اس کو اس طرح سے بنا لیں کہ جس سے پاکستان کے مفادات کو کوئی زد نہ پہنچے, اور مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ سمجھے کہ ہم نے ایک بڑا دیا. میرا خیال ہے اس سے علاوہ اس کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب یہ آپ نے تو سمیع صاحب حل تجویز کر دیا, لیکن اب اس معاملے کو حکومت کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس میں اپوزیشن کا بھی اب کیا کردار ہے؟ وہ حکومت کے ساتھ اس معاملے میں کھڑی ہوگی یا حکومت کے سامنے کھڑی ہوگی؟ عبدالقیوم صاحب, اب چونکہ آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, ماضی میں یہ تمام احتجاج اس طرح کی چیزیں آپ کی حکومت کے لیے بھی چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں. اس وقت آپ کا کیا اسٹانس ہے اس پوری صورتحال پر؟ پنجاب گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے آپ ساتھ ہیں, یا پھر یہ احتجاج جس بنیاد پر ہو رہا ہے, آپ جس طرح ماضی میں یہ اب حکومت میں جب یہ اپوزیشن میں تھے ان لوگوں کا ساتھ دینے کی بات کرتے رہے, ان کے احتجاج کو جوائن کرنے کی بات کرتے رہے, تو آپ کا بھی وہی موقف ہوگا جو ان کا ماضی میں ہوا کرتا تھا؟ دیکھیں میرے بھائی, یہ جو ملک کے اندر آج کل ہو رہا ہے نا, اسپیشلی اس پروٹیسٹ کے سلسلے میں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, اور اس سے نہ صرف بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہمارے پولیس کے لوگ جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھیں, کندھوں پہ پاکستان کا فلیگ لگایا ہوا تھا, اور ان کا کوئی قصور نہیں, وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح جو پروٹیسٹرز ہیں ان کا بھی کلیم ہے کہ ان کے لوگ بھی شہید ہوئے, تو وہ بھی ہمارے بھائی اور بچے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو مسلم لیگ نون کا سٹانس ہے نا, یہ کبھی بھی اس کو مطلب ہے مس انٹرپریٹ نہ کیا جائے. جب 2017 میں یہ چکر ہوا تو مسلم لیگ نون زیر عطاب تھی. جب یہ احسن اقبال صاحب کا بیان آپ نے دکھایا, اس وقت گیٹ نواز ایک موومنٹ چل رہی تھی, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ تحریک انصاف سمیت سارے لوگ وہاں شیخ رشید صاحب اور ان کو تھاپڑے مار رہے تھے. ہم مسلم لیگ نون ان پرنسپل پروٹیسٹ کے خلاف نہیں ہے. آپ دھرنا بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ریاستی جان و مال ہے اس کو محفوظ ہو, اور لوگ جو ہیں وہ سفر نہ کریں کہ آپ فیض آباد پہ دھرنا دے دیں, نہ کسی کو آنے دیں نہ کسی کو جانے دیں. تو یہ لوگوں نے, کسی نے ہاسپٹل جانا ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, کسی نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے. تو یہ آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں, یا آپ ویسے نارمل سویلین ہیں, کسی کا بھی آپ نہ حکومت میں نہ اپوزیشن میں, سب کا یہ سٹانس ہونا چاہیے کہ ہم ملک ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں, وہاں پروٹیسٹ تو کریں. ابھی میں اس کے میرٹ پہ آتا ہوں. دیکھیں, ابھی میں آج ساری یہ کاروائی سنتا رہا بہت ساری جگہوں پہ. دی فیکٹ آف دی میٹر از کہ جب دوسرا معاہدہ ہوا, پہلے معاہدے میں تو انہوں نے کہا فرانس کے ایمبیسڈر کو نکالیں گے اور اس کے اوپر منسٹروں کے دستخط ہیں یہ وہ, بٹ یہ سیکنڈ معاہدہ ہوا جس کے اندر گورنر پنجاب بھی شامل تھے اور لا منسٹر پنجاب کے بھی شامل تھے. اس میں صرف یہ ہوا کہ آپ اسمبلی میں لے جائیں. ابھی اگر یہ اسمبلی میں لے جائیں اور میں وہاں پارلیمنٹیرین ہوں تو میں بھی موو کر سکتا ہوں کہ یہ ایک پروٹیسٹ کی ہوئی تھی, انہوں نے یہ موو کیا. اس کے پروز اینڈ کانز یہ ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر ہم ایک ملک کے ساتھ تعلقات نہیں توڑ سکتے. تو آپ کا جس کا دل کرتا ہے اپنا اپنا خیالات کا اظہار کرو, پھر ایک جوائنٹ ریزولوشن پاس ہو کے کہتے ہیں جی کہ دس از ناٹ پاسبل. ہم فرانس حکومت کو اپنا ڈسپلیئر تو ضرور کنوے کر دیتے ہیں,
باقی جب ان کے ایمبیسڈر کو بھیجنا پڑا یا اپنے کو بلانا پڑا تو وہ حکومتی سطح پہ ہم کریں گے, ہم اس کا فیصلہ سڑکوں پہ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آج بھی وہ جو ہے وہ ضد اس پہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے لوگوں کو نکالیں, ان سے بات صحیح ہے. ظاہر ہے سڑکوں پر اور مسئلوں کے حل جنرل صاحب نکلا نہیں کرتے. میں ذرا آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں. آج زامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, لیکن حسان خاور صاحب ظاہر ہے کہ حکومت نے اس بار رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا ناموس رسالت کے معاملے پر, ختم نبوت کے معاملے پر. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے پوری دنیا میں گفتگو کی ہے, پاکستان کے امیج کو کس طرح سے پوری دنیا میں لے کر گئے ہیں, اور اس پر تو ہم ماضی میں بھی ان کو بہت ان کو داد دے چکے, ان کو ستائش ان کی کر چکے. یقینی طور پر یہ بڑا قابل تحسین عمل ہے. اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پرائم منسٹر اور اس ملک میں ہر بسنے والا جو بھی مسلمان ہے وہ ایک سچا عاشق رسول ہے. لیکن اس معاملے کو آپ کو اب موو فارورڈ آپ نے کہا کہ لے کر چلنا ہے, اس کی کیا پلاننگ, کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب آپ اگر رینجرز کو لے کر آ رہے ہیں, اگر آپ اپنی فورسز کو لے کر آ رہے ہیں, تو یہ آپ امن و امان کی صورتحال کو بحال رکھنے کے لیے لا رہے ہیں یا کسی کلیش سے نمٹنے کے لیے لا رہے ہیں؟ کلیش تک سچویشن جا کیوں رہی ہے؟ مذاکرات کیوں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پا رہے؟ حسان صاحب. اچھا دیکھیے, جو آپ نے پہلی بات کی ہے نا, اس پہ میں ذرا پہلے ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدت ہے وہ ہم سب کا عقیدہ ہے, وہ میرا بھی عقیدہ ہے, وہ ہر پاکستانی ہر مسلمان کا ہے. جو اگر کوئی سیاستدان ہے, خواہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, یہ دلوں کو متحد کرنے والا جذبہ ہے, یہ تقسیم والا جذبہ نہیں ہے. اس جذبے کے اوپر کسی ایک گروہ کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی. تو اس مسئلے کو آپ نے کیونکہ عشرہ رحمت للعالمین کا حوالہ دیا جو بڑے زور و شور سے منایا گیا, تو میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عقیدت ہے جو ہماری قوم کو متحد کرتی ہے, تقسیم نہیں کرتی, اور اس پہ اجارہ داری نہ ہو سکتی ہے, نہ ہے, نہ کوئی مسلمان ذی شعور مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے. اب آتے ہیں دوسری بات پہ. دیکھیے حکومت نے پچھلے کچھ روز میں کوشش کی ڈائیلاگ کی, اور یہ میں بات سے بالکل متفق ہوں ذاتی طور پر کہ مسائل کا بہترین حل ڈائیلاگ سے نکلتا ہے. مسائل کا حل سڑکوں پہ بہتر طور پہ نہیں نکل سکتا, اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہوگا. لیکن جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ 2 وے ڈائیلاگ ہوتا ہے. دونوں پارٹیاں آگے آتی ہیں, ہاتھ بڑھاتی ہیں اور ایک صلح جوئی کی طرف جاتی ہیں. جب ایک پارٹی حکومت کی صلح جوئی کو کمزوری سمجھنے لگ جائے تو پھر ڈائیلاگ کے راستے بند ہوتے ہیں. ریاست تو آج بھی تیار ہے کسی بھی شہری سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے. ریاست کے دروازے اپنے شہریوں کے لیے کبھی بند نہیں ہو سکتے. صحیح. تو حسان صاحب, اس ڈائیلاگ کو ایک ڈیڈ لاک کہاں پر آ رہا ہے؟ اگر ڈیڈ لاک کہاں آ رہا ہے اس پورے معاملے میں؟ ابھی معاہدے کے تحت آپ لوگ پارلیمنٹ میں اس معاملے کو لے کر نہیں جانا چاہتے, اس نقطے پر ڈیڈ لاک ہے, یا پھر کوئی اور ایسا نقطہ ہے جس سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ڈائیلاگ کی دوسری طرف سے نیت نہیں ہے. یہ کل شیخ رشید صاحب نے بھی اس بات کا اندیا دیا, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جب ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ بات ایگری ہوئی کہ وہ راستے کھولیں گے, وہ روڈ بلاک نہیں کریں گے. آپ کے سامنے وہ تو بات مانی نہیں انہوں نے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بار اس پہ کرنا کے لیے آپ سفارتکار کو ملک بدر کر دیں. یہ بھی ان کو بتایا کہ وہ سفارتکار نہ تو ادھر ہیں اور نہ ہی ہم کسی سفارتکار کو کسی ایک گروہ کے نظریے کے اوپر کر سکتے ہیں. اس طرح تو 20 گروہ اٹھیں گے کوئی کسی ملک کے خلاف کو, تو ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن حسن صاحب ظاہر ہے وہ یہ مطالبہ اس لیے دہرایا جا رہا ہے چونکہ یہ معاہدے کے تحت آپ کو یہ شک پارلیمنٹ میں لے کر جانی تھی. تو ہمارا فرض ہے, یہ شک آپ کو پارلیمنٹ میں لے کر جانی تھی, لیکن آپ لوگ پارلیمنٹ میں جب نہیں لے کر گئے تو پھر یہ مطالبہ ان کی جانب سے دہرایا جا رہا ہے نا. آپ نے نہیں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک کس چیز پہ جو وہ نہیں, میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اس میں تو 3-4 چیزیں اور ہیں. حکومت تو پیش رفت پہ تیار تھی. آخری چیز جو ہے وہ ان کے جو کلادن تنظیم کے لیڈر ہیں ان کی رہائی کے اوپر ہے. اس کا ایک قانون نے ایک طریقہ وضع کیا ہے. ہمارا ایک عدلیہ کا نظام ہے, یہ کوئی انتظامی فیصلہ نہیں ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ قانون کے حساب سے فیصلہ ہوگا, لیکن وہ بھی جب ہوگا تو ان کے اوپر 98 کے قریب پرچے ہیں, تو وہ بھی کوئی شرائط ضوابط کسی چیز کے تحت ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈائیلاگ تب ہوتا ہے جب دوسری پارٹی کچھ آگے بڑھے, کچھ شو کرے کہ جی ہم اس میں سیریس ہیں, مخلص ہیں, تب بات آگے بڑھتی ہے. کل تو پانی سر سے ٹھیک ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو ڈائیلاگ کرنا چاہ رہی ہے, لیکن یہ 1 وے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. حسن صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں, ذرا دھامرا صاحب سے پیپلز پارٹی کا اسٹانس ذرا میں پوچھوں. دھامرا صاحب, پیپلز پارٹی اس پورے ماحول میں
کیا حل اس کو, یہ جو سچویشن اتنی ہارڈ ہو گئی ہے اس کو کیسے لائٹ کیا جائے, یہ اس ٹیمپریچر کو نیچے کیسے لائے؟ حکومت ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے, احسان خاور صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں ون وے ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس کوئی حل, کوئی تجویز ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی شروع سے ہی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی, نہ صرف ان گروپ سے ڈائلاگ کی, بلکہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جب یہ حکومت وجود میں آئی تھی تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ماضی کے جتنے بھی تجربات دونوں پارٹیوں کو حکومت میں رہنے سے ہوئے ہیں, آپ اگر ان سے بات کریں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مینس کہ وہ معیشت پہ سی او ڈی کرنے کی بات لیڈر آف اپوزیشن کی تھی, مگر وہ اس ٹائم بھی مذاق اڑایا گیا. اب آتے ہیں کہ وہی گروپ بار بار جلوس کیوں نکالتا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو معاہدہ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوئی ہے, وہ کس نے کی ہے؟ موجودہ حکومت نے کی ہے. ان کے لوگوں نے آخر کس خوف سے یہ معاہدہ کر کے سائن کر کے جان چھڑانے کی, ٹیمپریری بیس پہ جان چھڑانے کی کوشش کی, اور وہی صورتحال آج پیچھا کر رہی ہے اس ملک میں کہ فالو اپ میں مظاہرے نکلتے ہیں کہ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے. آپ نے وہ وعدے کس کو اعتماد میں لیے کیے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہماری حکومتوں کے خلاف اس طرح کے جلوس اسلام آباد میں آئے تھے. ہم نے تمام اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لیا تھا, اپوزیشن سے باتیں ہوتی تھی, اس کے بعد نیگوسیشن سے یہ بات ہوئی تھی. اب مثال کے طور پر پولیس کی شہادت ہوتی ہے, اس کے بعد حکومت اپنی رٹ قائم کرنے کے بجائے یہ کہتی ہے کہ جی ہم اس پوائنٹ کو نہیں مانتے اور آپ سے معاہدے نہیں کرتے, آپ کالندم ہیں. تو آپ کی رٹ ایکچوئل اس حکومت کی ہے نہیں. اور رینجرز کی جو طلبی ہے, ویسے تو آپ بار بار کہتے تھے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ ان کا فیلیور ہے, وہ صحیح امن و امان پہ کام نہیں کر سکتی, اس میں پولیٹیسائز ہے. تو آپ اگر پولیس کو اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہی پولیس آپ کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کر کے دے سکتی ہے. لیکن دھامرا صاحب یہ چونکہ یہ ملک میں کسی ایک مخصوص جگہ پر تو یہ کاروائی ہو نہیں رہی, اگر ملک میں 150 پونے 200 یا 200 مقامات پر اس طرح کے جلسے جلوس یا احتجاج ہوتے ہیں تو پھر پولیس کی اتنی نفری تو نہیں ہوتی اور اتنی اکوپڈ بھی نہیں ہوتی پولیس کے جا کر وہ ان تمام مقامات پر صورتحال کو کنٹرول کر سکے. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے آپ کو فورسز کی ضرورت پڑتی ہے. آلریڈی سندھ میں رینجرز موجود ہے. میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک تماشا کھڑا کیا جاتا تھا نا کہ ایک صوبے کی پولیس جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. میں اگین یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور اپنے اس معاہدے کی وضاحت دینی چاہیے, پارلیمنٹ کو دینی چاہیے, قوم کو دینی چاہیے کہاں پر ان کی غلطیاں ہیں جس کے فالو اپ میں یہ جلوس نکلے کہ آپ ہمارے مطالبات وعدے کر کے بھی تسلیم نہیں کرتے. تو جب تک اس معاہدے میں شریک لوگوں کے, اب وہ معاہدے, آپ فیصل واڈا کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. اگر پرائم منسٹر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تو وہ معاہدے کیوں ہوئے کہ آپ کو آج اس صورتحال کو, یہ صرف صورتحال حکمران نہیں بھگت رہے, پوری قوم بھگت رہی ہے. اور جس نعرے کی بنیاد پر یہ دھرنے ہیں, میں تو قربان جاؤں. بالکل. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ معاہدے حکومتی وزراء نے کیے تھے, اب ان کی وضاحت آنی چاہیے. لیکن کیا صرف اس وضاحت سے یہ جو اتنا ہیٹ اس وقت کریٹ ہوئی ہے, ٹیمپریچر اتنا ہائی ہوا ہے, کیا یہ نیچے لایا جا سکتا ہے؟ عبدالقیوم صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احسان خاور صاحب ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیپلز پارٹی سے عاجز دھامرا صاحب اور نون لیگ سے سینیٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عبدالقیوم صاحب, اگر یہ وضاحت ہو جاتی ہے تو کیا یہ وضاحت اس جتنا یہ معاملہ گرم ہو چکا ہے, جتنی یہ آگ پکڑ چکا ہے, کیا یہ صرف ایک وضاحت اس معاملے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے, صورتحال کو نارملائز کیا جا سکتا ہے, یا پھر کچھ اور مزید سنجیدہ اسٹیپس درکار ہوں گے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان فسادوں سے ہٹ کے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اور ملک کی جو تعلیم ہے اور صحت ہے اور ان کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. لیکن اگر ایک وزیر فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تو معاہدے ہو گئے ہیں, تو یہ نالائکی ان منسٹروں کی نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر کی نالائکی ہے کہ انڈر ہز نوز لوگ معاہدے کر رہے ہیں, پبلک سفر کر رہی ہے, اسٹیٹ کا بالکل جمود ہو رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ان کو تو پتہ نہیں تھا. تو اس سے وہ مبرہ تو نہیں ہو سکتے. تو اگر ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کرسی پہ مت بیٹھیں, پھر ادھر سے نکل آئیں تاکہ کوئی بندے آئیں. اور دیکھیں, آج پوری اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں 1 پیج پہ ہے, لا انفورسنگ ایجنسیز آپ کے کنٹرول پہ ہیں, ایون دین آپ اس ایشو کو نہیں ریزالو کر رہے, تو یہ نالائکی کس کی ہے؟ دیکھیں نا, یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ انیشیٹیوز اپنے طور کے اوپر لیں
یہ بالکل کمپرومائز نہ کریں اسٹیٹ اتھارٹی کے اوپر، لیکن اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کسی پروٹیسٹنگ گروپ اور یونٹ جو ہے ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی ریسورسز اور اتھارٹی اپنی پبلک کے خلاف تو استعمال نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، آج اگر تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی نہیں دھرنا نہیں دینا چاہیے، سڑکیں نہ بند کریں، تو کل انہوں نے سب کچھ یہی کچھ کیا ہے اور پورے ملک کو انہوں نے کہا ایک شہر نہیں پورے پاکستان کو بند کر دیں گے، تو آپ تو اپنے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں اور آپ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اب عبدالکریم صاحب ظاہر ہے یہ جتنے بھی دھرنے والے ہیں یہ بھی سب پاکستانی ہیں، یہ سب مسلمان ہیں۔ حسان خاور صاحب، اب یہ ظاہر ہے یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے لوگ ہیں، اب یہ اس وقت یہ اپنا احتجاج جس طرح بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ ہے، کل وزیر اعظم نے ایک ہائی سیکیورٹی اجلاس طلب کیا ہے سلامتی کونسل کا، اب کیا اسٹریٹجی طے کرنے حکومت جا رہی ہے؟ کوئی سیریس مزید کوئی ایکشن لینے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ مذاکرات تو ظاہر ناکام پر ناکام ہو رہے ہیں، معاہدے ہوئے لیکن وفاقی وزراء نے معاہدے کیے، وزیر اعظم کو علم نہیں تھا، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ فیصل واڈا صاحب کے بیان نے بڑا متنازع کر دیا صورتحال کو۔ کل کے اجلاس میں کیا فیصلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ اس بات کو سیاسی رنگ دینا میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ بھی، اس قوم کے ساتھ بھی ڈس سروس ہے۔ سیاسی جماعتوں کے احتجاج اور سیاسی جماعتوں کی نعرہ بازی ایک چیز ہے، کل عدم تنظیم کا سڑکوں پر نکل کر 4 پولیس والوں کو شہید کرنا ایک اور چیز ہے۔ ان دونوں باتوں کو کسی طور پر آپس میں ہم مکس نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کریں گے تو اس ملک کے ساتھ ہم ڈس سروس کر رہے ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو آن گراؤنڈ لائیو یہ بات بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں سیاسی مسئلوں سے اوپر جا کر ملک کا سوچنا چاہیے اور اس پہ ہمیں اپنی سیاست نہیں چمکانی چاہیے۔ یہ ریاست کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا سوال بڑا اچھا ہے کہ ہم نے آگے دیکھنا ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ اگر ہم ماضی کے قصے ادھیڑنے لگ جائیں گے ہر جگہ پہ تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہم تو ماضی کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے۔ 5 سال پہلے کیا ہوا، 10 سال پہلے کیا ہوا، ان باتوں کے تو قصے بڑے پرانے جاتے ہیں۔ اب تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ آگے کیسے جانا ہے۔ اس وقت ملک جس سچویشن سے دو چار ہے، اس میں سلامتی جو آپ کی اس کا کونسل، اس کا اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کہ صورتحال پہ غور کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں مزید حکمت عملی کو کوئی ایوالو کرنے کی ضرورت ہے یا جو حکمت عملی ابھی اپنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر تو بار بار غور و خوض کرنا پڑے گا جب تک یہ صورتحال ریزالو نہیں ہوتی۔ اور حسان صاحب ظاہر ہے یہ معاملہ ہے بڑا حساس، اس میں اگر آپ ایکشن لیتے ہیں، کیوس ہوتا ہے، کہیں کلیش کی طرف سچویشن جاتی ہے، تو ابھی پہلے بھی کچھ جانے جا چکی ہیں، مزید جانے کا خدشہ ہے، تو بڑا سوچ بچار کر کے حکومت کو کہیں کوئی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو رینجرز لانے والا یہ فیصلہ ہے، آپ کی نظر میں ایک درست فیصلہ ہے؟ 2 مہینے کے لیے پنجاب میں رینجرز کو آپ لوگ لے کر آ گئے، اس سے صورتحال مزید تلخ ہوتی تو نہیں آپ کو لگ رہی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ریاست کی اولین ذمہ داری اپنی شہریوں کی طرف ہے۔ اگر ریاست کو لگتا ہے کہ اس کے شہری کے جان اور مال کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے تو ریاست کو اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے چاہیے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے۔ پنجاب پولیس کی ناکامی سے پھر اس کو ہم تعبیر کریں کہ پنجاب پولیس حکومتی ریٹ کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اس لیے پھر رینجرز کی مدد کی ضرورت پڑی۔ دیکھیے، یہ ہمارے پہلے ایک معزز دوست نے بات کی سندھ پولیس اور پنجاب پولیس، میں اس بات میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا، اس بات کے کمپیریزن میں اگر ہم پڑھ گئے تو وہ تو ہم پوری کی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے، یہ سارے ریاست کے ادارے ہیں، یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ کس جگہ کس ادارے سے کیا مدد دینی ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ رینجرز ہیں تو پولیس نہیں ہے، یہ انٹیلیجنسی کوارڈینیشن ہوتی ہے۔ یہ دونوں ادارے جو ہیں حکومت پنجاب کے ڈسپوزل پہ ہیں۔ پورے صورتحال دیکھ کر وزیر اعلیٰ خود اس کی مانیٹرنگ کریں اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس ادارے کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ لیکن یہ ریاست کے ادارے ریاست کے لیے ہی ہیں، یہ کوئی آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے کہ اگر ایک ادارے کو 60 دن کے لیے بلایا ہے تو وہ دوسرے ادارے کے پرفارمنس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ یہ تو صورتحال کے مد نظر فیصلہ کیا گیا۔ صحیح۔ تو عزیز زمرہ صاحب، ظاہر ہے ابھی تو یہ احتجاج وفاقی حکومت کے خلاف ہے، جہاں سے جو قافلہ نکل رہا ہے وفاقی حکومت کے خلاف نکل رہا ہے، لیکن اگر یہ کراچی یا سندھ کے دوسرے بڑے شہروں میں احتجاج کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع ہوتا ہے، ابھی کہیں چھوٹے چھوٹے احتجاج ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ ختم ہو رہے ہیں، اگر یہ باقاعدہ کراچی اور سندھ میں بھی احتجاج ہونے لگتا ہے تو یہ آپ کی سندھ حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج بن جائے گا۔ پھر آپ نے کوئی اسٹریٹجی، کوئی حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے کہ حالات ایسے نہ ہوں؟
देखिए इस सवाल का जवाब तो मैं आपको ये देता हूँ कि ये सीरियस इशू है और ये पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने वाली बात होगी, सिर्फ सिंध की नहीं। और दूसरी, अभी मेरे पीटीआई के दोस्त ने जो बात की ना, देखिए मामला है संजीदगी और गैर संजीदगी का। जब चोट लगती है ना तब दर्द का पता होता है कि इन हालात में जब इन ग्रुप ने पहले मुजाहरे किए थे, आज बदकिस्मती के साथ दो ऐसे शख्स हैं जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, एक खुद इमरान खान साहब और दूसरा वजारत दाखिला जिस शख्स के पास है। आप उनके पुराने फुटेज निकालें और कौम को दिखाएं कि उस वक्त भी किन लोगों ने बतौर अपोजिशन लीडर जला देंगे, मार देंगे, उठो चलो, ये सारे स्टेटमेंट अभी भी पीछा कर रहे हैं पीटीआई के मौजूदा हुक्मरान का। अब हालात ने इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया कि इनकी उस वक्त की जो गैर संजीदगी है उसके सामने आ रही है। क्या इन चीजों से ये डिनाई कर सकेगी पीटीआई? हमने उस वक्त भी कहा था कि कुछ चीजें सियासत के लिए होती हैं और कुछ चीजें रियासत के लिए होती हैं। लेकिन धामरा साहब, अगर कराची में 2-4 जगहों पर भी इस तरह का एहतजाज हो जाता है तो पूरा कराची मफलूज हो जाता है। ज़ाहिर है कराची मुल्क का मुआशी हब है। मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान उस लपेट में है। मैं तो वो कह रहा हूँ वो तो है, और उससे मुतालिक सवाल तो हम हसन खावर साहब से, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे, उनसे पूछ भी रहे हैं कि आप निकले आग लगा दें। लेकिन अब रशीद साहब जो दाखिला जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, उनके पुराने स्टेटमेंट निकाले तो वो उनका पीछा कर रहे हैं। अपोजिशन संजीदा है, मैं रिकॉर्ड पे बात करना चाहता हूं। बिल्कुल। अपोजिशन के एक भी लीडर का बयान उठाकर हाजी साहब, ये आप थोड़ा सा आपने ताखीर से ज्वाइन किया, ये अपने इंट्रो में ये तमाम बातें मैंने बताई भी लोगों को, तमाम कुछ क्लिप्स भी लोगों को दिखाएं माजी के, दिखाएं कि कौन संजीदा है। हाजी साहब प्रोग्राम के इंट्रो में दिखाएं आप, सबसे बड़ा ब्लेंडर जो है, आप थोड़ी ताखीर से आपने ज्वाइन किया। अगर फैसल वाडवा ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ मालूम नहीं था इस तरह के मुआहदों का, तो फिर तो मैं इनकी पॉलिसी पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूंगा। ठीक है, चलें, आज इसका पॉइंट आपका आ गया। लेकिन ये जितनी बातें आप जो पुराने क्लिप्स की बात कर रहे हैं, वो तमाम बातें, वो तमाम क्लिप्स अभी अपने प्रोग्राम के इंट्रो में हमने दिखाए भी हैं कि माजी में ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी उस वक्त इनके जज्बात, तासुरात, एहसासात क्या होते थे, और अब काफ़ी हद तक ज़ाहिर है हुकूमत में आने के बाद चीज़ें समझ आती हैं तो राय में और अपने एहसासात में, जज्बात में ज़रा तब्दीली भी तासुरात में आ जाती है। लेकिन अब अब्दुल कयूम साहब, ज़ाहिर हसन खावर साहब और इनकी हुकूमत इस मामले को आगे लेकर चलना चाहती है, हल करना चाहती है ताकि हालात थोड़े नॉर्मलाइज हों। अब ये इस वक्त पूरे मुल्क का ही मसला है। हल तो जब तक अपोजिशन जमातें पॉजिटिवली हुकूमत का साथ नहीं देंगी तो क्या ये हल निकालने के लिए कोई मुनासिब कोई हल तजवीज़ कर सकते हैं? आपको लगता है ऐसा? इस वक्त अपोजिशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी साइड खड़ा होना पड़ेगा, ना कि आप एहतजाज करने वालों का साथ दें और इनको इनका माजी याद दिलाएं। नहीं, देखें, ऑनेस्ट टू गॉड ये गलत तासर है कि हम उन एहतजाज करने वालों के साथ खड़े होंगे जो लेट से कत्ल गारत करें या तबाही करें या डिस्ट्रक्शन करें, कभी भी नहीं। और हम सब ने कहा कि नामूस रसालत पे जिसका ईमान नहीं है वो तो हम बिल्कुल, हम कहते हैं इंसानियत के दर्जे से वो बाहर है। लेकिन ये जो बात है ना, अभी खावर कर रहे थे कि देखें, अगर रेंजर्स की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर है, वो एक आइनी और कानूनी रास्ता है। अगर फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है तो कई दफ़ा वो करना पड़ता है। लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि ताकत के बल बोते पे इन मसाइल को हल ना करें, अंगेज करें, मुज़ाकरात करें। और मुज़ाकरात करने वाले वो लोग हों जो अपने सर से उतारने के लिए कुछ लिख के ना दे के आ जाएं जो बाद में पोस्टैरिटी के लिए एक मुसीबत बन जाए, तो वो आप करें। आपने ये माजी के अंदर देखे ना, एक एसएसपी को डंडे मार मार के बिल्कुल हलाक करने वाले थे, चीन का सदर नहीं आ सका था। तो हम ये सियासत करने वाला कभी भी, मैं ये कहता हूं कि ये डिससर्विस है, बट दिस वाज डन इन द पास्ट। और आज अगर ये फंसे हुए हैं तो ये इसीलिए हुए हैं कि इन्होंने सारी गलत की है। हमारी दुआएं कौमी बिल्कुल इनके साथ हैं। हम कहते हैं अल्लाह ताला करे कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी होश आए और वो लोगों की तकलीफ क्रिएट ना करें। ठीक है, और ये मामला भी किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आजिज धामरा साहब भी मौजूद थे, तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मजीद तजावुजात गिराने के अहकाम दिए हैं, उस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की गलियों और मोहल्लों में कायम तजावुजात को भी अब गिराने का फैसला कर लिया है। नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी करते हुए कराची के तमाम डीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने यह हुक्म दिया है कि डीएमसी एडमिनिस्ट्रेटर्स गली, मोहल्लों, सड़कों और फुटपाथों पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे अराजी पर तिजोरी हाइट्स की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ज़मीन किसी की भी हो, ये साबित हो चुका है कि इमारत गैर कानूनी है, दस्तावेजात में रद्दोबदल किया गया है, ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई है, हम इसे भी डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुतालिक तिजोरी हाइट्स के वकील से जवाब भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं कि खुद बिल्डिंग गिराएंगे या हम हुक्म दें। ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है, अगर अब नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस ने तिजोरी हाइट्स के वकील से कहा कि आप पैसे देकर रेवेन्यू से कुछ भी करा सकते हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि अभी तो पूरी बिल्डिंग बनी भी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी स्ट्रक्चर है हम उसे डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दस्तावेजात से आप मिल्कियत साबित नहीं कर सके, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से हटकर कोई तरमीम का इख्तियार नहीं, आपको मिल्कियत मुंतकिल ही नहीं हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप एक प्रॉपर्टी की जगह दूसरी प्रॉपर्टी का एड्रेस कैसे लिख सकते हैं। अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि यह बात साबित है कि आपके पास सिर्फ 190 की सेल डीड थी। जब तक 190 की सेल डीड मनसूख नहीं होती, 188 की अलॉटमेंट नहीं हो सकती, जिस पर तिजोरी हाइट्स के वकील ने दिफा करते हुए जवाब दिया कि एक जगह टाइपो एरर की वजह से 190 लिखा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टाइपो एरर नहीं है, हर जगह 190 ही लिखा है, ये बात ना करें। वकील ने जवाब दिया कि मैं शायद अपनी बात समझा नहीं पा रहा, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि वाकई चीफ जस्टिस समेत हम 3 दिन से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। तिजोरी हाइट्स के वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इमारत गिराने से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया और अगली समाअत पर अब ये जवाब दाखिल करवाया जाएगा। तो ये पूरी सूरत हाल पर कि बिल्डिंग गिराने में अब चंद ही रोज़ रह गए हैं, वहाँ से तमाम मकीनों को निकाल लिया गया है, मकीन ये बिल्डिंग खाली कर चुके हैं और अब एक और बिल्डिंग तिजोरी हाइट्स जो कि अभी ज़ेर तामीर थी, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अब इसको भी गिराने का हुक्म सामने आ गया है। फ़हीम मुज़म्मा साहब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं इस सिलसिले में। फ़हीम साहब, अब ये नस्ला टावर हो या तिजोरी हाइट्स हो, कोई और बिल्डिंग हो, ये तो लोगों ने अपने तमाम उम्र कमाया होता है, पैसा जोड़ा होता है, जमा पूंजियाँ लगाई होती है, ये एक झटके में इस तरह से जा रही है, फिर कंपनसेशन का कुछ पता नहीं है, कि किसकी खामी है, कौन इस नुकसान का जिम्मेदार है जो कि इस वक्त आवाम का हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि नुकसान आवाम का हो रहा है, तो देखें कराची में जितने भी वसाइल हैं या जितनी भी चीज़ें या जितनी भी माफिया थ्राइव कर रही हैं, उसमें लैंड माफिया और बिल्डर्स माफिया जो है वो सबसे आगे है। जिन जजेस की आप बात कर रहे हैं, बिलखसूस जस्टिस गुलजार साहब, उनका ताल्लुक़ खुद कराची से है और यहाँ पर जो वेरियस ये ऑपरेट कर रही हैं माफियाज, उनके बारे में वो अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि नुकसान अवाम का हो रहा है, ये तो आगे की बात है। सबसे पहले तो बात ये है कि क्या ये जो बिल्डिंग्स हैं ये इलीगली या गैर कानूनी तौर पर या गैर कानूनी जगह पर बनी है, और अगर बनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है, वो अपनी जगह पे सही है और इन बिल्डिंग्स को गिराया ही जाना चाहिए। जहाँ तक कॉम्पनसेशन की बात है, कॉम्पनसेशन जो है वो अगली चीज़ है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जिम्मेदार है। अगर कॉम्पनसेशन लोगों को उनका जो करार वाकई जो कॉम्पनसेशन है वो नहीं मिलेगा, तो लोगों के पास ये पूरा हक होगा कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, और अगर फैसला बिल्डिंग गिराने के ऊपर आ सकता है तो कॉम्पनसेशन किसने देना है उस पर भी मेरे ख्याल में डिसीशंस आएंगे और कॉम्पनसेशन भी लोगों को मिलेगा। मगर ये वही तरीका है जिससे कराची के अंदर जो बिल्डर्स की और लैंड माफिया की लाकानूनियत है और उसके साथ जो सरकारी इदारे हैं, जिस तरह से वो खुल खेलते हैं, शायद उनको आने वाले वक्त में रोका जा सके। सही, लेकिन फ़हीम मुज़म्मा साहब, ज़ाहिर है ये तमाम बिल्डिंग्स जब बनी, तामीर हुई, ये सरकारी इदारे इन्होंने बनाने की इजाज़त दी, आज नुकसान सिर्फ लोगों का हो रहा है। उन सरकारी इदारों के ओहदेदारों को जो सज़ाएं मिलनी चाहिए थी, हम देख रहे हैं कि वो तो उस तरह से नहीं मिल रही। तो इस तरह क्या मुस्तकबिल में ये इस तरह के सिलसिले को रोका जा सकेगा, या जब तक इनको सख्त सज़ाएं नहीं दी जाएंगी तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा आपकी नज़र में? देखिए, पहली बात तो ये कि जो आप बात कर रहे हैं सरकारी इदारों की, सिंध में बहुत ही ऊंची सतह तक
सरकार जो है वो बिल्डर्स और लैंड माफिया के साथ मिली हुई है, और जिसके नतीजे में ये सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद अफसरान का मसला नहीं है। देखिए, अभी तक तो बिल्डिंग्स की लीगैलिटी और इलीगैलिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं, मगर वक्त के साथ जब जो आज आप सवाल उठा रहे हैं, मुझे यकीन है कि लोग ये जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इसका जो सवाल है वो तो बिल्डिंग का है, मगर कल को जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट पे या सिंध कोर्ट पे, हाई कोर्ट के ऊपर जो है रुजू किया जाएगा कि जी जो लोग हैं, और ये मेरे ख्याल है कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, वज़ीर आला की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा जो है इंक्वायरीज कराएं और उनको चेक करें, और जिन लोगों ने इसके अंदर रोल प्ले किया है उनको करार बाकी सजा दें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अवाम में से कोई ना कोई जरूर कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि भाई ये तो चीजें हो रही हैं। साहब, ये इतना तो मेरे ख्याल सिंपल में और कोर्ट में इनके आसान खिलाफ आपको लगता है कि वज़ीर आला साहब ऐसा कर सकेंगे? गुज़िश्ता 13 साल से इस सूबे में ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उससे पहले 20 से 25 साल एमक्यूएम का इस शहर पर होल्ड रहा है, तो उन लोगों की मौजूदगी में ये तमाम तर चीज़ें होती रही हैं ना? देखिए बिल्कुल होती रही हैं। मैंने तो कहा ना कि हाईएस्ट लेवल पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ किन लोगों की सिंध के अंदर इन बिल्डिंग्स पे और बिल्डर्स माफिया के साथ who has been sleeping with them, ठीक है ना। मगर मसला ये कि अब तो एक अमल शुरू हुआ है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्डिंग की लीगैलिटी के ऊपर डिसीजन दिया और उसके साथ ये कहा कि ये बिल्डिंग तोड़ दी जाए, सड़क रेगुलराइज नहीं की जा सकती। ईजमेंट एक्ट 1882 का है, उसके तहत सड़क या पब्लिक की गुजरगाह जो है वो यूसर्प नहीं की जा सकती। अच्छा, अभी तक बिल्डिंग की लीगैलिटी और इलीगैलिटी है। अगर सिंध की जो भी अरबाब इख्तदार हैं वो अगर इंक्वायरीज नहीं कंडक्ट करेंगे और इनके ऊपर नहीं लेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपका जैसा शख्स, मेरा जैसा शख्स या आम शहरी जो है वो ये भी सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे कि जी ये एक कानूनी एक सुकुम है और इसको रेक्टिफाई किया जाए। अगर वो केस जाएगा तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही क्लियर कट डिसीजंस आएंगे। ये देख रहे हैं कि जिसके बारे में अदालत की जानिब से हुक्म आ जाता है उस बिल्डिंग पर या उस प्रॉपर्टी पर तो ये गवर्नमेंट या इदारे एक्शन लेते हैं, लेकिन जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम गलियों मोहल्लों में तजावुज़ात होते हुए देख रहे हैं, किस तरह से चौड़ी चौड़ी गलियों को घेर कर पतला कर दिया गया, किस तरह से सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी की इजाज़त लेकर उस पर 6-6, 7-7 मंजिला बिल्डिंग्स गिरा दी गई। ये तो हम रिसेंट पास किया, ये शायद आज जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी बहुत सारे इलाकों में ये सब हो रहा होगा। वहां तो हमें कहीं कोई सिंध हुकूमत नजर नहीं आती। मोहल्ले वाले एप्लीकेशंस देते हैं, वो जमा हो जाती हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो चाहे वो सुओ मोटो हो या मैं, आप या कोई और शहरी कोई मुकदमा लेके जाए, सुप्रीम कोर्ट तो उसका ही वो दे सकती है ना, उस पर डिसीजन दे सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की का रोल या की का जो किरदार है वो तो नहीं इख्तियार कर सकती। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इस वक्त मुकदमों के ऊपर जो डिसीजंस आ रहे हैं और जिस तरह से इनके ऊपर हो रहा है, उससे बिल्डर्स में, लैंड माफिया में, सरकारी अफसरों में बेइंतहा खौफ और हरास है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होंगे। और देखिए, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, कल को सिंध हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जब वो इन चीजों के ऊपर एक्शंस लेना शुरू करेंगी, तो यहाँ पर एक जो कल्चर बेईमानी का और जो एक कहते हैं ना मादर पिदर आजाद बेईमानी का जो कल्चर था, उस पे 100% उसमें फर्क आ रहा है और फर्क आएगा। लेकिन फ़हीम उज़्ज़मा साहब, ज़ाहिर है जब अदालत से इस तरह के फैसले आते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान लोगों का ही होता है। अब लोग बड़ी कश्मकश में पड़ जाते हैं कि ये इदारों की नाकामी है, अदालत से फैसला तो हमारे खिलाफ आ गया, तो लोगों के जहनों में इदारों को लेकर मनफी तासुर जन्म ले लेता है। तो सरकारी इदारों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो नहीं कर पाते तो फिर अदालतों को एक्शन लेना पड़ता है। ये हमारी बदनसीबी है, हमारे निज़ाम की बदनसीबी है। सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो दीगर कोर्ट्स हैं वो इंसाफ डिस्पेंस करने के, देने के इदारे हैं। उनकी इज्जत कराना आपकी, मेरी और हुकूमत वक्त की और तमाम हुकूमत के इदारों की जिम्मेदारी है। देखिए, मनफी असर पड़ता है, मगर शहरी भी इतने मासूम या इतने नासमझ नहीं है
کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے 5117 گھر گجر نالے پہ، محمود آباد نالے پہ، اورنگ آباد نالے پہ، نالوں کو وائڈن کرنے کے لیے، ایکسس کرنے کے لیے ان کو جو ہے گرایا گیا. یہ جو اس وقت نسلا ٹاور اور یہ تجوری ہائٹس کے اوپر جو شور مچ رہا ہے ان 5117 گھروں پہ تو نہیں ہوا. دیکھیے ابھی زیادہ دن کی بات نہیں ہے، حکومت سندھ نے نیوی کو کماڑی کے پاس 200 ایکڑ زمین نیوی ہاؤسنگ کے لیے دے دی، مگر دوسری طرف اگر 80 گز کے پلاٹ 5117 لوگ فیملیز کو دیے جائیں تو وہ 84 ایکڑ زمین بنتی ہے. وہ حکومت سندھ دینے کو تیار نہیں، اور وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کہتے ہیں جی ہم 2 سال لیں گے. تو یہ جو تضادات ہیں یہ عام آدمی، عوام الناس دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. ایسا دیکھیے آج جو میں بات کر رہا ہوں، یعنی مجھے اس پتا میں ہے فہیم صاحب اس کا مطلب کہ کہ غریب کا نقصان ہو رہا ہے تو آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے، اور امیر کا نقصان ہو رہا ہے چاہے وہ تعداد میں کم بھی ہو تو بہت بڑھ چڑھ کر آواز اٹھائی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، جب امیر کا جس کو آپ کہہ رہے ہو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ پیسے والے کا. تو یہ جتنے آج سیاستدان، چاہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، چاہے مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، اور دیگر لوگ، بہت سارے لوگ جو آج اس وقت جو ہیں نسلا ٹاور اور تجوری ہائٹس کے لیے نعرے مار رہے ہیں. بھائی جب 5111 یا 117 گھروں گرائے جا رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں کہا کہ ہنگامہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. آپ اس وقت تو آپ جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی پیسہ بول رہا ہے. اور دیکھیے الٹیمیٹلی ان چیزوں کا جو رزلٹ ہے، فائدہ ہے. دیکھیے میں آج بات کر رہا ہوں، یہ کوئی بہت پاپولر بات نہیں ہے جو میں اس وقت آپ سے کر رہا ہوں. مطلب میں اس بات پہ کر رہا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کے لیے ولن بن کے یہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح سے سپریم کورٹ یا ججز جو ہیں جو آرڈرز دے رہے ہیں وہ کوئی بہت پاپولر ڈیسیشنز نہیں ہیں، مگر الٹیمیٹلی ان ڈیسیشنز کی وجہ سے ایک سینٹی، ایک وہ جو ہے وہ اس شہر میں پھیلے گی. لوگوں کو اللہ کا خوف تو رہا نہیں ہے، تو اب شاید عدالتوں کے خوف میں کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ مان رکھنا شروع کر دیں، اور جو ڈر کچھ ہے. بہت بہت شکریہ. فہیم الزماں صاحب سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ عدالت فیصلے آ رہے ہیں، اس سے ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں شفافیت کی ابتدا ہو سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.